اس مہینے کے اندر اس کے وصول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج یہ بخشش کا اور انعام خداوندی کا دن ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے میری حکم کی پاسداری کی ہے، میں آج ان کے لیے انعامی سرٹیفکیٹ اور جنت الفردوس کی خوشخبری سناتا ہوں۔ دن تو ان کے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ دن ان کے بھی گزرے ہیں جنہوں نے 5 وقت کی نماز بمات تراویحوں کے، تہجد کے، اوابین کے، اشراق کے، چاشت، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیا۔ یہ ذخیرہ آخرت ہم نے جمع کیا ہے۔ ہمہ وقت اللہ پاک انسان کی بخشش کا سامان ہمارے لیے کیا ہوا ہے، لیکن اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری کم نصیبی اور بے وقوفی ہے۔ 5 وقت کی نماز میں لگائی، البتہ تو گناہ رہتے نہیں ہیں اس میں، کیونکہ چھوٹے گناہ جمع نہیں ہوتے تو بڑے گناہ پر آدمی جرأت نہیں کرتا۔ ساتھ ساتھ صاف صفائی ہوتی رہتی ہے، اور اگر کوئی رہ بھی جائے تو اللہ پاک نے جمعے کا انتظام کیا ہے، جمعے کا، کہ وہ جو 8 دن میں صاف نہیں ہو سکے، اللہ پاک جمعۃ المبارک کے ذریعے سے وہ گناہ بھی صاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر ایسا گناہ کوئی جڑ پکڑ گیا ہے کہ وہ نہ نماز سے صاف ہوا نہ جمعے سے، تو اللہ پاک نے رمضان شریف کا مہینہ ایک ریگ مار کے طور پر ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ وہ جو گناہ زنگ کی شکل اختیار کر گئے ہیں، اللہ پاک رمضان شریف کے ریگ مار سے ان کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں اعمال کی قدر نہیں ہے، قدر ہوگی قبر میں جا کر، لیکن اس وقت کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ معاشرہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس ساری میں مروں گا نہیں، ایسے ہی زندہ رہوں گا، ایسے ہی خوش گپیاں لگاتا رہوں گا، یار دوستوں کی مجلس ہوگی۔ پاگل پن ہے انسان کا، بے وقوفی ہے۔ یہ ٹوپیوں کا ڈبہ ہے، پیچھے ٹوپیاں رکھی ہیں۔ تو میرے دوستو، جن حضرات نے روزے رکھے ہیں ان کے لیے انعام کا دن ہے، جن کا روزہ نہیں رکھا، چاہے وہ عید کے اندر بڑے زرق برق لباس پہن کے آتے ہیں، عند اللہ ان کی کوئی قیمت نہیں۔ اور ہم نے دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بیچارے پورے رمضان شریف محنت کرتے ہیں، ان کے گھروں میں کوئی خاص پکوان بھی نہیں ہوتا، کوئی لباس بھی نہیں ہوتا۔ جنہوں نے پورے رمضان شریف میں بیڑا فرق کیا عبادت کا، وہ سب سے سج دھج کر اب منڈے نے کہا ٹوپی رکھ کے آئے، چل تینوں پتہ بھی ہے تو پھر تم سر کٹ کے بیٹھا۔ تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس یہ دنیا بھی تھوڑی سی برات حاصل کرنی ہے، شاید اللہ کے برگزیدے بن گئے۔ نہیں،
اللہ کا برگزیدہ وہی ہوتا ہے جس نے رمضان شریف میں اللہ پاک کو راضی کر لیا۔ معاشرتی طور پہ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے، بعض لوگ ایسے ہیں جو کھلے بندوں رمضان شریف میں کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں، حیا کے عاری ہو چکے ہیں، نہ ان کو خوف خداوندی آتا ہے، نہ مرنے کا ڈر ہے، نہ قبر کا اندھیرے کا ڈر ہے، نہ حشر کی گرمی کا۔ جس کو اللہ پاک نے فکر آخرت دے دیا میرے دوستو، اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے۔ اور جو ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ بیمار ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، پھر جا کے موت آئے گی، یہ پاگل پن۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، شام کو جنازہ جاتا ہے، یہ وقت تھا جو گزر گیا۔ اب آئندہ سال ہم میں سے کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے، وہ اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا، جو زیادہ تر جمعے کے اندر میرا زور ہوتا ہے اور جس سے عام طور پر لاپرواہی برتی جاتی ہے، کہ اپنا نظریہ عقیدہ درست رکھیں۔ یہ جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں دور حاضر میں، جیسے عام لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر مولوی نے اپنا فرقہ بنایا، میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں 72 جماعتیں بنی تھی، میری امت میں 73 جماعتیں بنی۔ ہر جماعت یہ کہے کہ میں حق پر ہوں، باقی غلط ہے۔ آدمی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اللہ کیا پتہ لگتا ہے کہ کون حق پہ ہے کون باطل پر ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یہ جو 73 جماعتیں آپ کی امت میں بنے گی، یہ ساری کی ساری جنتی ہوں گی؟ فرمایا نہیں، 72 جہنمی ہوں گی، ایک ناجی یعنی جنتی ہوگا۔ کئی تو مولوی ایسے ہیں نا کھچڑی پکا رکھی ہے، بھائی سب صحیح ہیں، یہ غدار مولوی کی نشانی ہے، سب صحیح نہیں ہے، فرقہ واریت چھوڑو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، لیکن فرقے بنے گے جو نبی نے کہہ دیا وہ کے رہے گا۔ یہ اتنے بڑے اصلاح پسند بن جاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو بھی بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ بھائی کسی کو برا نہ کہو، سب اچھے ہیں، ہندو بھی اچھے ہیں، سکھ بھی اچھے ہیں، انگریز بھی اچھے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ جو ایسی باتیں کرنے والا غدار آدمی ہوتا ہے، یہ دین حق بیان نہیں کرتا، یہ لوگوں کی رضا چاہتا ہے صرف۔ اور بات سنے دی، یہ ماشاءاللہ مولوی صاحب بڑے اچھے ہیں، مجال ہے کسی کے خلاف بات کر جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اس کو خود حق کی پہچان نہیں ہے، اگر پہچان ہے تو یہ خود غداری کر رہا ہے جان بوجھ کر۔ زہر کو زہر نہ کہنے والا اور کہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں، زہر بھی کھا لو، تریاق بھی کھا لو، یہ طبیب نہیں ہے، یہ غدار آدمی ہے، یہ انسانیت کا دشمن۔ جب صحابہ کرام نے عرض کیا آقا یہ 73 جو جماعتیں ہوں گی اور ایک ناجی ہوگی تو ہمیں کیسے پتہ لگے اس کی نشانی کیا ہے جو حق پر ہوگی جنتی؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ سیدھا جنت الفردوس میں ہے، اور جو میرے اور میرے صحابہ کو ہی نہیں مانتا اس سے بڑا کافر کون ہو؟ باپ کے دشمن سے بیٹا جفیاں پا کے ملے، وہ تو بڑا بغیرت کون ہوئے گا؟
ماں دے گستاخ دے نال یاریاں رکھن والا او تو وڈا بے غیرت کون ہوئے گا؟ اے تے ماں اور باپ ہیں، جیڑا نبی دا دشمن ہے او دے نال، جیڑا صحابہ دا دشمن ہے او دے نال یاریاں رکھن والا کڈا وڈا بے غیرت اور کڈا وڈا لعنتی ہوئے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارے وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول کے صحابہ کے ہیں، جو رسول اور اصحاب رسول کے نہیں ہیں وہ ہمارے نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک نے کہا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، میرے محبوب آپ کسی قوم کو ایسی قوم نہیں پائیں گے یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر بھی یقین رکھتے ہو، آخرت کے دن پر بھی، اور یوادون من حاد اللہ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ دوستی بھی یہ بھی بناتے ہو۔ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھے اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ یاری کرے، بالکل بات نہیں ہو سکتی۔ اس میں اللہ نے فرمایا چاہے وہ اس کے بیٹے ہوں، چاہے اس کے بیوی ہو، چاہے اس کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، چاہے اس کے خاندان ہو، وہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ جو رسول اور صحابہ کے رسول کا نہیں ہے وہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک خونی رشتے نہیں ہوتے، ایمانی رشتے ہوا کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں مولوی جی بھی بہت کم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ڈرتے رہتے ہیں۔ کوئی مسجد کی کمیٹی سے ڈرتا ہے، انتظامیہ سے ڈرتا ہے، کوئی محلے والوں سے ڈرتا ہے، کوئی گورنمنٹ سے ڈرتا ہے، بھئی یہ نہ کہہ دیا جائے بھی یہ فساد کرتا ہے، یہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے، یہ ایسی بات ہے۔ لوگوں سے ڈرنے کی بجائے رب نے فرمایا فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اگر ایمان والے نہیں ہیں تو میں تم سے بات ہی نہیں کرتا، خطاب صرف ایمان والوں سے۔ تو میرے دوستو، اس دور میں، پرفتن دور میں، اپنے ایمان کو بچانا فرض ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے 13 سال تک ایمان پر محنت کی ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ کرونا سے بھی کچھ نہیں ہوتا، وائرس سے ڈرے ہوئے، اتنے بڑے لگائے رکھے وہاں سے کرونا نہ بڑھ جائے۔ جب آپ کا یقین پختہ ہوگا اس کی جرت نہیں ہے۔ نمازی آدمی کے پاس، کلمے والے کے پاس وائرس نہیں آ سکتا، یہ کافر کے لیے۔ اس بات پر مکمل اور مستحکم یقین رکھیں کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک کی ذات تمام نفع نقصان کی مالک ہے۔ تدبیر کرنا اور جگہ، یقین رکھنا اور چیز ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ ہم جو آئے ہیں اس کے حکم سے واپس جائیں گے، اسی کے حکم سے۔ صحابہ کرام کے بعض دفعہ اللہ پاک نے آزمائش کی کہ یہ کتنا ایمان ہے، نبی کے شاگرد ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کا شاگرد جو ہوگا وہ کتنا بڑا اللہ کا برگزیدہ ہوگا۔ نبی جسے پڑھائے اور نبی سے جو پڑھے وہ استاد بھی اعلیٰ اور شاگردوں میں شاگرد بھی اعلیٰ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے جیسا استاد کوئی نہیں اور تیرے شاگردوں جیسا شاگرد کوئی نہیں ہے۔ مدرس مدرسوں میں اعلیٰ اور شاگرد شاگردوں میں اعلیٰ۔ تو اللہ نے فرمایا میں ان کا امتحان لیتا ہوں۔ پاکستان کی حکومت تو بغیر امتحان کے پاس کر دیتی ہے نا، میں امتحان لیتا ہوں۔ اللہ میاں تیرے سے تو بات کوئی چھپی ہوئی نہیں،
اللہ نے فرمایا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے تو پتہ ہے کہ یہ پاس ہے، لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ یا اللہ میاں کس طرح فرما اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میرے محبوب یہ تیرے شاگرد جو تیرے پاس بیٹھ کر پڑھنے والے ہیں، جی اللہ میاں فرمایا پڑھانا آپ کا کام ہے، امتحان لینا میرا کام۔ کہتے سبحان اللہ کہہ دیا کرو، کہتے پوچھ ہم تو روزے نہیں ہے گے نا۔ یا اللہ کس طرح امتحان لے گا؟ فرمایا محبوب میں اس کے قلوب کے اوپر اپنی چشم قدرت والا کمپیوٹر لگا کر دیکھ کر دنیا کو بتا دوں گا کہ ان کے دلوں میں، تیرے شاگردوں کے دلوں میں سوا تقویٰ کے اور کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے۔ میری اور آپ کے تقوی کی گواہی اللہ نے نہیں دی، میرے اور آپ کے کردار کی گواہی نہیں دی، اولیاء اللہ کے کردار کی، ایمان کی گواہی نہیں دی، علماء کے کردار کے ایمان کی گواہی نہیں دی، اور کتب خاص ابدالوں کے کردار کے گواہی نہیں دی۔ رب فرماتے ہیں میرے محبوب یہ میرا ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان، یہ علی، یہ 1,24,000 صحابہ کرام میں نے قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیے، اور اللہ نے فرمایا اگر کوئی ایمان لے کر آئے گا تو ان جیسا ایمان لے کر آؤ، ان جیسا عقیدہ بنا کر آؤ، ان جیسی نمازیں لے کر آؤ، ان جیسا روزہ لے کر آؤ تو میں قبول کروں گا، اور اگر ان جیسا ایمان عقیدہ اعمال نہیں ہے تو میں کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ ان جیسا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا میرا ابو بکر ایمان لے کر آئے ہیں۔ ساری کائنات ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، ابو بکر صدیق کہتا ہے لوگوں میں پوری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے مصطفیٰ کو کسی کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ نے فرمایا جبریل امین لبیک یا جلیل، فرمایا یہ جملے لکھ لے، اللہ نے فرمایا یہ جملے لکھ لے، قیامت کے دن میں پوری دنیا کو کہہ دوں گا، ساری دنیا انبیاء کے بعد ایک طرف ہے، میرا ابو بکر صدیق ایک طرف ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، کسی نے شکایت کر دی میرے ابو بکر کے متعلق، آپ نے فرمایا اپنے السلام نے فرمایا لوگوں سنو، جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں میں پوری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں، ابھی قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کسی کا رکھتے نہیں ہے، اسی وقت قرض پورا کر دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے اندر گئے تو لڑائی لڑ رہے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی، حضرت سعد بن ابی وقاص دشمنوں پہ تیر چلا رہے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام تیر اٹھا کے دیتے ہیں اور یہ رشتے میں ماموں لگتے تھے، آپ نے فرمایا فدا یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد ان کئی بے ایمانوں پہ تیر چلا، میرے محبوب یہ جملہ کہتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں اے سعد، آج نبی کہتے ہیں میرے اے سعد تیرے اوپر میرے ماں اور باپ دونوں قربان ہو گئے۔ ساری دنیا کے ماں باپ نبی پہ قربان، لیکن نبی کہتے ہیں اے سعد فدا کا ابی و امی، تیرے اوپر عبداللہ قربان، تیرے اوپر آمنہ قربان ہو جائے۔ اللہ کس لیے یہ
یہ نبی علیہ السلام فرما رہے اللہ نے فرمایا یہ سعد بن ابی وقاص جب ایمان لے کر آیا تھا جی اللہ میاں اس وقت یہ اکلوتا بیٹا تھا ماں بیوہ تھی اس کو پالنے کے اندر اس نے زندگی صرف کر دی جب میرے سعد نے جب کلمہ پڑھا تو ماں کو پتہ لگا وہ آ گئی اور سین میں بیٹھ گئی سر سے دوپٹہ اتار دیا سعد بن ابی وقاص سے کہتی ہے اے سعد فیصلہ کر یا ماں کو رکھ یا نبی کو رکھ لے حضرت سعد بن ابی وقاص کبھی اپنے ماں والدہ کے ننگے سر کی طرف دیکھتے ہیں کبھی آسمان والے کی طرف دیکھتے ہیں بڑا امتحان آ گیا اللہ میاں تو مجھے پیدا کرنے والا اور یہ مجھے پالنے والی مجھے اپنے گود میں لینے والی مجھے دودھ پلانے والی ہے اللہ میاں تیرا حق بھی بڑا اس کا حق بھی بڑا ہے لیکن تیرا حق سب سے بڑا ہے مجھے فیصلہ کر کے بتا اس ماں کی بات مانوں یا تیری بات مانوں آواز آتی ہے سعد بن ابی وقاص جب خالق اور مخلوق کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا تو میرے حکم کی ترجیح دی جائے گی سعد بن ابی وقاص کہتے اماں جان مجھے آپ بڑی محترمہ ہیں مکرمہ ہیں عزت والی ہیں لیکن امی جان نبی کے اوپر میں آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا آپ جیسی امیاں لاکھوں کروڑوں قربان کر سکتا ہوں لیکن امی جان میں رب اور اس کے رسول کو تیرے لیے نہیں چھوڑ سکتا اللہ نے فرمایا ابھی سعد بن ابی وقاص تو نے تو ایک ماں کو قربان کر دیا لیکن میرے نبی نے ماں اور باپ دونوں ہی قربان کر دیے فدا کا ابی و امی ایسا تیرے اوپر ماں باپ قربان ہو آج جو میرے تک آپ تک دین پہنچا ہے اب ٹوپیاں رکھ کر ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں رب نے فرمایا اگر یہ لوگ قربانیاں نہ دیتے تو آج دین ہم تک اگر میرے صحابہ کو کوئی کافر کہہ دے اس سے بڑا بے ایمان کافر کون ہو سکتا ہے یہ ایمان والے ہیں ایسا ایمان چاہیے جیسا ابو بکر کا ہے جیسا عمر کا ہے یہ میں نے آئیڈیل بنا دیے پسندیدہ شخصیت ہے اور یہ نمونہ بنا دیے قیامت تک کے لیے تم لاکھ نیکیاں لے کر آؤ میرے صحابہ کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتے اللہ پاک وحدہ لا شریک اس پرفتن دور میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے صحابہ کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ پرفتن دور ہے صحابہ کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر اب اگر لفظ نہیں کرتا تو سمجھ لو پکا جہنمی ہے رب جنہوں کہہ دے کہ محبوبہ میں انہوں دے واسطے جنت العاد کر سکی اور سب تو پہلا نمبر پہلی پوزیشن اگر کسی دی ہے میرے رزق کار دے اندر تے تیرے ابو بکر صدیق دی ہے میں نو کہنا افضل کہہ دے اپنی زبان نبوت دے نال کہ افضل البشری بعد الانبیاء ابو بکر لوگوں سن لو انبیاء تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تے میرے ابو بکر صدیق دا مقام ہے ایک تو بعد باقی مقام آن گے لیکن صدیق دا مقابلہ کوئی دنیا طاقت نہیں کر سکتی اللہ پاک میں نے تو ہم صحیح سمجھ عطا فرمائے 6:30 میں ٹائم رکھا ہے 5 منٹ لیٹ ہو گیا اور لیٹ ہونا میری عادت ہے اچھا اور ہے کہ اے انعام خدا بندی دا دین ہے جب تسی جاؤ گے نا جنہوں نے روزہ رکھا ہے جنہوں نے روزے کڑاکے توڑے انہوں واسطے نہیں میں کہہ رہا جنہوں نے پوری پاسداری رکھی ہے فرشتے کھڑے ہون گے تو آڈے ہوتے پھول دیاں پتیاں سٹن گے رب تعالیٰ کہن گے وہ جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ کرانو واپس ٹور جاؤ اللہ انہوں کی نام ہے فرما میں اپنی بخشش والی چادر انہوں دے پا چھڑ دا جاؤ اور جدو میں بخشی دا اعلان کر چھڑیا
پاویں تسی 60 سال زندہ رہو میرا بیان نہیں بدل سکتا۔ اینا موقع سانوں دیتا ہے میرے دوستوں، پھر بھی اساں بخشش نہ کرائیں گے۔ یہ جڑا کچھ مصیبت ہے ساڑھے اپنے اعمال دی وجہ تسی اندازے نال میرے دسو کنے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں؟ تقریباً نہیں، وہ تو بہت کم تو ہے، لیکن اندازاً پھر بھی 100 دے وچوں کنے رکھتے ہیں صرف، تے پھر بھی وہ رزق بند نہیں کرتا، پھر بھی کہندا کوئی گل نہیں، انہیں تے رکھ دے نا۔ رب کہندے نے او روزہ رکھن والیا جدوں مر کے میرے کول آئے گا پھر میرے انعام دیکھیں گا، پیار دیکھیں گا۔ رب فرمان گے نمازاں دا بدلہ میں ملائکہ دے ذریعے دے چھڑیا اور زکات دا جہاد دا، لیکن اللہ میاں فرماندے نے اور روزے دارو میرے کول آ جاؤ، ملائکہ مجمع ایک پیچھے ہو جاؤ، سارے دیکھن گے یا اللہ میاں اے کیڑا انعام دین لگا ہے۔ رب فرمان گے اور روزہ رکھن والیا گرمی دے اندر اور رات نو تراویاں پڑھن والیا آ میں تیرے گل دے اندر گولڈ میڈل پا دواں، ساری دنیا دیکھے گی، اعزاز ہوئے گا۔ اللہ میاں فرمان گے خوش کر چھڑیا ہے، تو میں تو راضی ہو گیا، میں تیرے تو راضی ہو گیا، جا جا چلا جا جنت دے اندر۔ ماشاءاللہ جدو جنت چے جاؤ گے انگلینڈ ہو کے آؤ تو دیکھ کے کہنے ماشاءاللہ کڈے وڈے سے نے بنگلے ہے کہ لیکن انہوں نے دل ویران ہوندے نے۔ تیرے گھر دے اندر جڑی رحمت وسدی ہے انہاں بنگلیاں دے وچ نہیں ہوندی، اور تے لعنت اللہ القاذبین کافرین دی ضرباں پیندیاں ہیں تیرے چھوٹے جے گھر دے تے رب دیاں رحمتاں وسدیاں ہیں۔ جی ہاں، اللہ دا فضل ہے کہ جنہیں حضرات تسی تشریف لے آئے ہو، اللہ پاک میری تے دعا ہے سارے دی بخشش اللہ پاک کر دے، جڑے نہیں رکھ سکے اللہ پاک آئندہ سال انہوں نے بھی رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے سال تو بعد آندھی ہے نیت تو انہوں آندھی ہوئے گی ماشاءاللہ، جنادے دی نیت نہیں، ادھر دیکھ دے رہے جدو امام کہتا اللہ اکبر اے ویکھ دے بے ہاتھ کھولے کہ بننے، پھر جدو کہتا السلام علیکم ایک ہاتھ کھول لیا، السلام علیکم ایک ہاتھ کھول لیا، میں کہ دروازے نے بے وقوفی ہوتی ہے، لیکن انہوں کا قصور نہیں، مولوی دس دے بھائی پہلے سلام پر دائیں ہاتھ کھول دے، بائیں پر بائیں ہاتھ کھول دے۔ میں کہ تیرے دادے دی کتاب چ لکھے دوویں ہاتھ جدو کھولنے نے جدو دوویں پاسے سلام پھیر دیتا جائے، اور یہ چیزاں یاد کر کے رکھو۔ اے نیت جڑا مسئلہ ہے نا، نیت دل دے ارادے نو کہندے ہیں۔ یہ جڑی ہے کہ 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف اگے پاپے پوری رکعت نکل جائے، اے نیت کتنے ثابت نہیں ہے کہ دل دے ارادے دے ہوئے میں واجب نماز پڑھن لگیا ہے یا فرض نماز فلاں وقت تھی تے رب دے واسطے اور کدے واسطے ہوتی نماز عبادت صرف رب دے واسطے ہوندی۔ ہاں پنڈا تھاواں تے جاندے نے پھر مائیاں بڑیاں نیت سناندیاں نے، میں پتر میری نیت سنی، نیت کرتی ہوں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز فرض کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف۔ میں کہ 1 مہینہ تے اتنے لگ گیا، میں کہ مائی اے نہیں ہوگی، بس اے 2 رکعت نماز فرض دل دے اندر کہہ رہا تے رب دے واسطے زور وقت یا فلاں وقت نیت کر رہا۔ اور یہ جڑا ہے اپنا نماز عید ہے جڑا، یہ 2 رکعت نماز واجب ہے، 6 تکبیراں زائد ہے، بس دل دے اندر نیت کر لو بھئی عید اے اللہ پاک نے شکرانے دے طور تے 2 رکعت نماز واجب ساڑھتے واجب کیتی ہے کہ اللہ نے پورا رمضان شریف عبادت کرنے دی توفیق دیتی، اور شکریہ دے طور تے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تو امام کہے گا اللہ اکبر، ہے پہلی تکبیر تحریمہ ہوئے گی، اے تو ہاتھ چک کے تے ہاتھ بند لینا، سمجھ رہے ہو؟ جڑے میرے والے ویکھ رہے انہوں پتہ لگے، جڑے یہ دیوار دے بوٹے ہوں انہوں نہیں پتہ لگا۔ تے دوسری تکبیر زائد شروع ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ چکنے چھاڑ دینے، اللہ اکبر ہاتھ چکنے چھاڑ دینے،
اللہ اکبر ہاتھ چکنے چھڑ دینے. پھر اللہ اکبر تیسری تکبیر جدو کہو گے نا، تیسری تکبیر دوہاں دے وچ چھڑ دینے تے تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے جڑی وہ بن لینے. سمجھ نہیں آئی میرا خیال. پہلی تکبیر ہے تحریمہ، ٹھیک ہے. اے تین تکبیراں جو بعد چ ہون گیاں قرات تو پہلوں اللہ اکبر ہاتھ انہوں نے پتہ لگ جڑے بیٹھے نے بیچارے دیوار دے پیچھے ہاتھ اللہ اکبر ہاتھ اللہ اکبر بس. اچھا جی قرات کرے گا امام، رکوع سجدہ کرے گا دوسری رکعت دے اندر. ایتھوں تے قرات تو پہلے سی تکبیراں، اوتھوں قرات کر کے یعنی سورہ فاتحہ سورت پڑھ کے امام جان تو پہلو رکوع تے جان تو اللہ اکبر ہاتھ چکے چھڑ دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر. جدو چوتھی جائے گی نا کہہ جائے گا او اللہ اکبر رکوع والی ہوئے گی. ہن ہاتھ نہیں چکنے سیدھے، ہاں ہن تواڈے ول ویکھن گے کئی جان گے. سمجھ نہیں آئی. اچھا جی چلو جی ہن صفاں سیدھیاں کر لو.